वेलकम बैक। PIA की निचकारी की राह हमवार हो गई। IMF ने मुतालबात मान लिए, सेल्स टैक्स में छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। ज़राए का कहना है खरीदार को तमाम रूट्स के लिए तैयारों की खरीदारी या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स की छूट मिल गई। लीज पर तैयारों को माहाना तकरीबन 81 लाख रुपए तक सेल्स टैक्स छूट की सहूलत हासिल होगी। सेल्स टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बोली 350 अरब रुपए तक जा सकती है, जबकि रोज़वेलेट होटल का 6 माह में ज्वाइंट वेंचर करके $1 बिलियन तक फरोख्त का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने PIA का 660 अरब रुपए कर्ज होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया है। PIA की निचकारी और रोज़वेलेट होटल की फरोख्त से हासिल रकम को अदायगियों के लिए सेटल किया जाएगा। IMF ने PIA होल्डिंग कंपनी के कर्ज को सेटल करने की भी मंजूरी दे दी है। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। यूनान में पाकिस्तान के सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हादसा गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने के बाइस पेश आया। जिस कश्ती में 80 पाकिस्तानी सवार थे उसमें पहले शगाफ पड़ा। लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। गैर कानूनी सफर के लिए 25 से 30 लाख रुपए दिए गए। उन्होंने पैसे देकर मौत खरीदी है। नंबर है AX554651 की जेब के अंदर पासपोर्ट मौजूद था, जिससे हमें पता चला है कि ये पाकिस्तानी नेशनल है। बाकी 4 जो हैं अभी तक उनकी नेशनलिटी का पता नहीं है। हमने इनसे दरख्वास्त की है कि उनके फिंगरप्रिंट्स और तस्वीरें हमें फौरी तौर पर हमारे साथ शेयर की जाएं, जो कि हम अपने नादरा के डेटाबेस से उसको चेक करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उनकी जो है डेड बॉडी पाकिस्तान जो है भिजवाई जा सके। 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे राब्ता कर लिया है, सबसे मिल लिया है उन्होंने 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में, एक में से 5, एक में से 6 और एक में 36। 5 थे जैसे एक शिफ्ट में से, उसमें एक बच्चा है। जो 6 है उसमें भी एक बच्चा है। तो ये जो ट्रेंड है कि अब माइनर्स बच्चे जो हैं इनको भेजा जा रहा है, दैट इज वेरी सीरियस। 24 से 30 लाख रुपए इन्होंने हर एक ने जो है या दिए हैं या कमिटमेंट है या कुछ इस किस्म की, यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी है। इस किस्म के जो है रैकेट्स इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यूनान किश्ती हादसे में फालिया की नवाही कस्बा हेला के 10 अफराद भी शामिल थे। 6 नौजवानों के वरसा ने अपने प्यारों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। एक नौजवान को जिंदा बचा लिया गया है। 3 नौजवान लापता हैं। जिंदा बच जाने वाले नौजवान हारून असगर ने बताया कि किश्ती में 83 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ 38 जिंदा बच सके। ज़राए के मुताबिक उन लोगों को भेजने वाले इंसानी स्मगलर अशरफ सलीमी का ताल्लुक भी हेला गांव से है। 4 साल कबल भी इसी गांव के 4 नौजवान किश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुकदमात तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने वज़ीर आला KP को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा। अली अमीन गंडापुर पर इस्लामाबाद में 32 मुकदमात दर्ज हैं। अली अमीन गंडापुर पर पंजाब में 33 मुकदमात हैं। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, कितना वक्त लगाया? FIRs दर्ज करने में भी तो वक्त लगता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वज़ीर आला KP के खिलाफ नैब की एक इंक्वायरी है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नैब तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी शुरू करने के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। मुझे कल बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। क्लियरेंस मांग रहे हैं, पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए, फिर चलो जल्द मुलाकात हो जाए। सिविल नाफरमानी की तैयारी कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में बताएंगे तो सामने आएगी, तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी है। हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI की गारंटी मांग ली। हुकूमती ज़राए ये बताते हैं ज़मानत दी जाए कि मुज़ाकरात में जो भी तय पाएगा बानी PTI उसको तस्लीम करेंगे। मुज़ाकराती अमल तस्लीम ना किया तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जब ये लोग संजीदा होंगे तभी मुज़ाकरात होंगे। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं है। जिस वक्त ये लोग सीरियस होंगे उनको हमें पता है कहाँ पे हैं।
پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں پی ٹی آئی حقیقی جمہوریت کے لیے بامقصد مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ جمہوریت پر ڈاکہ ڈالنے والے گروہ کے خلاف تمام اپوزیشن کو متحد ہونا ہوگا۔ ملک پر مسلط جعلی ٹولہ جمہوریت کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ موجودہ جعلی حکومت نے جمہوریت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ حکومتی گروہ اور ان کے حواریوں نے اقتدار کی خاطر جمہوریت کو داؤ پر لگایا ہے۔ نون لیگ اور پی پی کرسی اور پی ٹی آئی جمہوریت بچانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ کرسی پر قابض گروہ کے خلاف جدوجہد میں فتح بالآخر عوام کی ہوگی۔ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے، مجھے کسی مذاکرات کا نہیں پتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پارٹی میں مذاکرات کرنے والے وزیر بھی لا علم ہیں۔ مذاکرات کرنا ہو تو چپ رہتے ہیں، زبان نرم کرتے ہیں۔ مذاکرات کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو پہل کرنا ہوگی۔ فائدہ مذاکرات کا سامنے پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے کوئی اپروچ نہیں کیا، کوئی میں نے ابھی پوچھا 5 منٹ پہلے اپنی پارٹی میں وہ ذرا جو ان معاملات میں رہتے ہیں، میں تو مذاکرات والا بندہ نہیں ہوں، انہوں نے کہا جی ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیا۔ کمیٹی جو ہے نا بننے سے تو نہیں، مذاکرات وہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اسپیکر صاحب کو بتا دیں، جواب تب ہم دیں گے جب ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی۔ جب ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں آئی تو آپ ایسے ہی بار بار جواب مانگ رہے ہیں۔ مذاکرات ہونے ہوتے ہیں تو پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، زبان بھی اپنی جو ہے نا وہ نرم کر لیتے ہیں۔ مذاکرات کا جو انیشیٹو جو ہے بانی پی ٹی آئی کو لینا چاہیے۔ 6-7 آوازیں جو ہیں مختلف آ رہی ہیں، تو یہ مذاکرات کا تو نہیں ہے، تو مذاکرات ہے۔ ٹی آئی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، پھر آپ یلغار کی بات کریں گے تو یہ احتجاج نہیں بغاوت ہے۔ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کہتے ہیں 2014 سے دھرنے شروع ہوئے، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ بہت اچھی بات ہے، مذاکرات سے ہی بات آگے چلے گی۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے اور ان کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ کسی لیڈر کے کسی بیان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے ساری نے یہ کہا کہ مذاکرات ایک اچھی چیز ہے، ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں۔ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کچھ لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ سی کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں۔ ان کے جلسے جلوس دھرنے 2013-14 سے شروع ہوئے، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ یہ 9 مئی کے بعد جو تجربہ ہوا ملک کو، تو پھر پاکستان ڈسا گیا اور پھر ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ان ساری چیزوں میں رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہو، ان کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں اور تو وین یو سے کہ ہم یلغار کر رہے ہیں تو یہ پھر پروٹیسٹ نہیں رہتی، یہ پھر بغاوت ہے۔ سیاست کو بچانے کے لیے اور پروکیول اپروچ کے ساتھ ملکی مفادات کو داؤ پہ بالکل نہیں لگانا چاہیے۔ ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ بیٹھیں اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں۔ فیض حمید تنہا نہیں تھا، قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ تھا۔ ٹرائل ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا الیکشن کے بعد نواز شریف نے کہا تھا مینڈیٹ نہیں ملا، حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ارینجمنٹ کی گئی۔ فیض حمید اکیلا یہ منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ دیگر اداروں سے جو لوگ شامل تھے، وہ جسٹس ثاقب نثار ہوں، عمران خان ہو، وہ قمر جاوید باجوہ ہوں، کیا ان کو آپ کٹہرے میں لائے بغیر ایک کو چن کے آپ سزا دیں گے تو کوئی نہیں مانے گا۔ جب تک تمام منصوبہ سازوں کو آپ پکڑ کے سزا نہیں دیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ انصاف ریاست کے ساتھ وہی ہوگا اگر تمام منصوبہ سازوں کو ایک ہی قلم سے ان کے بارے میں لکھا جائے۔ 8 فروری کے نتائج کے بعد شہباز شریف صاحب سے جو میری ملاقات پہلی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اکثریت نہیں ملنے دی گئی تو ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی آیا کہ ہم وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ پر زور ڈالا گیا، یہ کہا گیا کہ مالیاتی اداروں سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے کوئی جماعت سیاسی ہوگی تو اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے گا۔ یہ ہے وہ ارینجمنٹ جس کے تحت یہ حکومت بنی تھی، جس کو فارم 47 کی پیداوار کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ حکومت کرنے کے لیے شہباز شریف کا کندھا نہ پیش کرتی مسلم لیگ تو پھر آج بھی گرداب میں پھنسا ہوتا یہ پاکستان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، رانا تنویر اظہار خیال کر رہی ہیں۔ اسد صاحب ان کو چپ کرائیں، ہم نے آپ کو بات کرنے دی،
اسد صاحب آپ کو بات کرنے دی, آپ چیئر سے بات کریں. اب بات آپ حقیقت سنیں نا آپ کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لوگ, آپ چیئر کو ایڈریس کریں ضمنی الیکشن تھا, میری بات ان کو چپ کرائے نا, ایک ضمنی حقیقت سن لیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کی اصلیت بتائیں نا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں, بات تو سنیں نا. میں ان کی جب گورنمنٹ تھی پی ٹی اے کی پنجاب میں, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مسولینی اور ہٹلر سے کام تھا. انہوں نے فاشسٹ تھے یار. یہ دیکھیں نا, شیم تو آپ پہ ہونی چاہیے. آپ نے جو 4 سال پاکستان کی تباہی کی ہے, وہ ایک تاریخ کا ایسا تاریخ لکھی جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پنجاب کے حوالے سے غلط بات کر رہے ہیں. وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی بات بتائیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے 20,000 بندہ لا کے گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے, اگر پنجاب گورنمنٹ اگر چاہے تو پنڈی تک تو 10 لاکھ بندہ لا سکتی ہے. یہ کوئی کارنامہ نہیں. وہاں سے لائے نا, کوئی 10 بندے نہیں نکل سکے. 10 بندے اگر کسی کے ساتھ کوئی ثبوت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا ایک ضمنی الیکشن تھا, وہاں پہ ان کی کافی سارے ایم این ایز ٹیم وہاں پہ کمپین کر رہی تھی. اگر میں ان دنوں کی ویڈیو جلد سے ان کے دکھا دوں, ایم این ایز کے جو تقریریں کر رہے تھے, کسی نے نہیں پوچھا, تو میں دکھا دوں گا. میں کہیں گے تو چلا دیں گے, آپ کا چہرہ, اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس قسم کی بات مت کریں. جب ان کا دور تھا تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, بالکل الفن بات کر رہا ہوں, کہ جب پی ٹی اے کے زمانے میں ڈی سی ڈی پی او, یار یہ بات کرنے تھے مجھے, ہمارے ڈی سی ڈی پی او کا فون چیک ہوتا تھا, موبائل چیک ہوتا تھا. ان کے جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ چیک کرتا تھا موبائل لے کے, کہ آپ کے ساتھ کسی ایم این اے, نون کے ایم این اے نے کوئی بات تو نہیں کی ٹیلی فون پہ. میں یہ بالکل آپ کو الفن بات کر رہا ہوں. ان کے موبائل چیک ہوتے تھے ڈی پی او ڈی سی کے, کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے, کوئی کو. اب ایک ہمارا پریولیج ہے کہ لوگوں کے مسئلے میں الیکٹ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا ویو آ گیا. لیکن اسد صاحب, آپ کو حقیقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک اچھے آدمی ہیں, یہ سارے غلط بیانی کر رہے ہیں آپ سے, آپ کو فراڈ کر رہے ہیں پنجاب کے ایم این اے, ایم پی اے. یہ ایک بہت بڑا آپ کے ساتھ. شکریہ رانا صاحب. شکریہ, آپ کا ویو آ گیا. بس اب آپ کا آئٹم نمبر 40 پہ چلتے ہیں, پلیز. آئٹم نمبر 40 پہ چلتے ہیں. جی رانا صاحب, شکریہ. جی آئٹم نمبر 40. جی انجم وکیل صاحب. جی ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دلایا ہے کہ ہمارے معاملے کو دیکھیں گے. پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا موجودہ حکومت پر عالمی اداروں کا دباؤ ہے. بانی پی ٹی آئی نے محمود چکزئی, اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کو مدعو کیا ہے. ان کے اوپر بہت ہے. کیا رچرڈ کینل جیسے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر وہ پریشر بڑھے گا؟ بڑھ سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے گارنٹی اس بات کی دی ہے کہ جی ہم اس کو وی ول کنسیڈر دس. کسٹم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وراثت کا مسئلہ بن گیا. خان صاحب انسٹرکشن دیں گے تو احتجاج بھی ہوگا. آج بھی گئے تھے علی امین گنڈاپور, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. سول نافرمانی کی تحریک ہے اس سلسلے میں. کلیئر کرنا چاہتا ہوں, مذاکرات ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو انہی کے ساتھ ہی ہونے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. محمود خان چکزئی صاحب کو سیریسلی لیا جاتا پارٹی میں. فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے نا. بائی دی وے خان صاحب نے 4-5 لیڈرز کو بلایا. محمود چکزئی صاحب کو بھی بلایا انہوں نے, اختر مینگل صاحب کو بھی بلایا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلایا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت. فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا گزشتہ سماعت پر بانی کی ویڈیو لنک حاضری کا حکم دیا گیا تھا. ممبر سندھ نے استفسار کیا کیا ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست ہوا. الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا ہماری طرف سے انتظامات مکمل ہیں. جیل کی طرف سے ویڈیو لنک فعال نہیں ہوا. جیل حکام بالکل تعاون نہیں کر رہے. وکیل فیصل چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی کی تصویر اور بیان چلانے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے. اگر ویڈیو لنک سے حاضری نہیں ہوتی تو کمیشن بانی کو یہاں طلب کرے. الیکشن کمیشن نے اڈیالہ جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک درخواست ضمانت پر سماعت. بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا. درخواست ضمانت پر فیصلہ 7 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا.
बानी पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगाई जा सकी। अदालत ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की वज़ीर-ए-आज़म पेश ना होने और बयान रिकॉर्ड ना कराने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल चौधरी ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का दीनी मदारिस बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अमीर JUI फे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस बिल में हमारे लिए कोई तनाज़े वाली बात नहीं। बिल पास होने पर मुबारकबाद के फोन आ रहे थे, 1.5 माह बाद एतराज उठा रहे हैं। हंगामा खड़ा किया गया, बिल मुतनाज़े है, हमारा मुद्दा समझा जाए, किसी के मुकाबले में नहीं है। मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताखीर इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। हमारी पूरी सुप्रीम काउंसिल का इजमाई राय है कि हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी। इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर हम बिला ताखीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायहे अमल इत्तेफाक राय से तय किया जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तेफाक राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है। हमारी नज़र में बिल इत्तेफाक वो एक एक्ट बन चुका है, उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाए। हम किसी भी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जिससे मामला लटक जाए, लंबा हो जाए। हम गुफ्तगू या कानूनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं, मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहिदा भी इन अकाबरीन ही का है। एक तरफ 5, दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं। लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में ना डालें। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हमेशा बरकरार रहेगी। ये लाखों तलबा का, हजारों मदारस का मामला है। कोई भी काम करते हुए इस बात को मद्देनजर रखें कि ये जो मदारस हैं इनका दीनी निसाब कोई तब्दील नहीं कर रहा। ये सारे जो 10 बोर्ड हैं ये एक हैसियत रखते हैं। आप कहें कि नहीं सिर्फ हैसियत 5 की है बाकी 10 की नहीं है, तो ये तो तस्लीम नहीं हो सकता। ना ये तस्लीम हो सकता है कि आप कहें कि ये 18,600 मदारस को खत्म कर दिया जाए, ये दोबारा पुराने निजाम पे जाए, बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट मदारस के हवाले से, तालीम के हवाले से अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो वो इन 10 बोर्ड को भी एतमाद में लें। देखें ना, टोटल 15 बोर्ड हैं मदारस के, आप 5 को एतमाद में लें, 10 को छोड़ दें, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से हजारों शयूखुल हदीस और मुफ्तियान कराम की दिल आज़ारी हुई, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया अल रिजविया ने मुतालबा कर दिया। चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद करीम ने प्रोग्राम 11th आवर में कहा, वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया अल रिजविया के 4000 मदारिस हैं, जहां 285 मकामात पर दौरा हदीस और 75 जगहों पर मुफ्तियान कराम के कोर्स हो रहे हैं। ये इतराज था बुनियादी तौर पर कि मौलाना साहब उस दिन जो पेशावर में खिताब किया है उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि किसी कोठे पर बोर्ड लगाने से मदरसा नहीं बन जाता। की वजाहत मैंने की थी कि ये 4000 मदारस हैं हमारे फाकुल मदारस अल इस्लामिया रिजविया पाकिस्तान के, जिसमें 285 जगह पर दौरा हदीस हो रहा है, 75 जगह पर मुफ्ती कोर्स हो रहा है। हमारे हजारों शयूखुल हदीस, हमारे हजारों मुफ्तियान इकराम और लाखों तलबा व तालबात जो हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है और इस पे इनको माफी मांगनी चाहिए। कराची में मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट और मलीर हॉल्ट जाने वाले शहरी एक रास्ता बंद होने के बायस अजियत का शिकार हो गए हैं। एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता आर्जी तौर पर बंद होने से 2 मिनट का सफर 20 मिनट में तय होने लगा।
شہری کہتے ہیں ایئرپورٹ کی جانب جانے والا صرف ایک راستہ بند ہونے سے لاکھوں کی آبادی رل گئی ہے. دفاتر اور اسکول پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے مگر کوئی سنوائی نہیں. قطاریں دیکھیں کتنی لمبی لمبی قطاریں لگی, آفس میں بھی لیٹ, بچے بھی لیٹ. اب بتائیں اس کے کیا کچھ تو حل نکالا جائے نا. پروٹوکول والے ان کے لیے تو ٹیمپریری طور پہ کھولا بھی جاتا ہے, یا تو بند کرنا ہے, پرماننٹ بند کریں, اور ہمیں آگے جو یو ٹرن کا وہ اسپیس ہے وہ تھوڑا بڑا دیں. صرف یہ تو نہیں ہے کہ یہاں اس کٹ کے بند کرنے سے دہشت گردی یا حالات صحیح ہو جائیں گے یا یہ ہو جائے گا, ایسا پلیز نہیں کریں. کٹ کی وجہ سے صبح کے ٹائم پہ اتنی پریشانی ہو رہی ہے, 2 منٹ کے کٹ کے لیے آگے سے بھی اتنا کٹ دیا ہوا چھوٹا کہ آدھا گھنٹہ پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے. تو میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی کٹ کھول دو تاکہ عوام کو تھوڑی سی ریلیف مل سکے. کہیں سے تو اس کو آسانی دو, ہر جگہ سے عوام کو ٹینشن دیا جا رہا ہے. ماڈل کالونی, منیر کینٹ, ٹھوکرا پار اور یہ ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ یہیں سے ٹرن کرتی تھی. جب سے انہوں نے یہ لگایا ہے کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی, کچھ نہیں کیا, اور اس کے باوجود کسی کے کان پر جوں نہیں رنگ رہی ہے. مہربانی اس کے لیے کوئی سسٹم بنایا جائے. آخر جو جاب کرتے ہیں ایئرپورٹ پر وہ کہاں سے آئیں گے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,17,000 پوائنٹس کی حد بھی پار کر گیا. کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. 870 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس بلند ترین سطح 1,17,039 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے منافع کے حصول کے لیے لوگ دھڑا دھڑ حصے فروخت کر رہے ہیں. شرح سود میں کمی کی وجہ سے بڑے انسٹیٹیوشن کی جانب سے خریداری دیکھی جا رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں پاکستان میں معاشی سطح پر جو بہتری آ رہی ہے وہ پائیدار ترقی ہوگی. نجی ٹی وی پر گفتگو میں جمیل احمد کا کہنا تھا اسٹیٹ بینک نے انٹر بینک سے ڈالر خرید کر 2 سال میں 2 ارب ڈالر قرض ادا کیے. زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ کیا. ادھر پنجاب میں اسموگ میں پھر اضافہ ہونے لگا. لاہور 523 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا. پاکستان میں بھی آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے. شیخوپورہ کی فضا انتہائی مضر صحت ہے جہاں آلودگی کی شرح 792 ہو گئی ہے. رحیم یار خان کا ایکوائے 467 اور فیصل آباد میں 446 ہے. بھارت کا دارالحکومت نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 786 ریکارڈ کیا گیا. ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. یکبستہ ہواؤں نے بلوچستان میں بھی درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گرا دیا ہے. اسکردو کا درجہ حرارت -7 ہو گیا. گلگت اور استور -6, ہنزا -5, کالام اور کوئٹہ کا درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ جا پہنچا ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں بھی سردی کی لہر برقرار ہے. مری میں درجہ حرارت -1, اسلام آباد 0, پشاور 2, لاہور 4 اور کراچی میں درجہ حرارت 11 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیل کے میدان سے خبر یہ کہ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کی طرف دوسرا قدم. آسٹریلیا کو 1 ڈے سیریز ہرانے کے بعد پاکستان ایک اور بڑے حریف جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلے گا. نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کے خلاف تیسرا ٹیسٹ میچ جیت لیا. کیوی ٹیم نے آخری ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 423 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی. نیوزی لینڈ نے 658 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف کیا. کین ولیمسن نے 156 رنز بنائے. جواب میں پوری انگلش ٹیم صرف 234 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. 3 میچوں کی سیریز میں انگلینڈ نے 2-1 سے فتح حاصل کی. چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز اور لائنز کی ٹیمیں مد مقابل. لائنز کی دعوت پر ٹیم اسٹالینز کی بیٹنگ جاری. ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر نشر کیے جا رہے ہیں. پاکستانی اسکواش پلیئر مہنور علی نے US جونیئر اوپن چیمپئن شپ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا. مہنور علی US جونیئر اوپن فائنل میں کوالیفائی کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کھلاڑی بن گئی. مہنور نے انڈر 13 کیٹیگری میں ہانگ کانگ کے جان جن کو شکست دی. آج رات US جونیئر اوپن چیمپئن شپ کا فائنل مصری کھلاڑی کے خلاف کھیلیں گے. ادھر بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی نے فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. پرینکا گاندھی لوک سبھا اجلاس میں شرکت کے لیے آئیں تو کاندھے پر خصوصی بیگ لٹکایا ہوا تھا. بیگ پرامن کی فاختہ سمیت دیگر فلسطینی نشان نمایاں تھے. بی جے پی نے اس عمل پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تو پرینکا نے کہا کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں. مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ پارلیمانی ذمہ داریاں بھی یہی ایوان نبھا رہا ہے اور ہم بھی اسی ایوان کا حصہ ہیں. اس سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی
اور یوں سمجھیے کہ وہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ تھا، اگرچہ ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی نے اس سے لا تعلقی ظاہر کی، لیکن اس حوالے سے مذاکرات کا جو عمل 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک رہا، اس میں تمام پارٹیاں حکومتی بینچز پہ یا اپوزیشن بینچز پہ سب آن بورڈ تھیں، اور سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، دلائل سے سمجھاتے ہیں، اور بالآخر مسئلہ ایک حل پہ پہنچ جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز سے ملاقات میں سیکیورٹی تعاون اور انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا، سعودی عرب سے ہر پاکستانی کا مذہبی عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کی ویژنری قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی بے پناہ سپورٹ پر دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملاقات میں سعودی نائب وزیر داخلہ ناصر الداؤد، پاکستان کے سفیر احمد فاروق سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔